زیغم صاحب، خطے کے بدلتے حالات، ایک جانب ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، بیک وقت متحرک ہیں، بیک وقت ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اب کوئی بڑا پلان ہے؟ کیونکہ جب چینی اعتماد کو بھی یہاں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اس سچویشن کو؟ عائشہ، سب سے پہلے تو میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 4 ارب کا تیل جو ہے وہ کتنا بنتا ہے. یہ کوئی اتنی اس میں صفریں ہیں کہ میں گن بھی نہیں پا رہا کہ کتنے لیٹر بنتے ہیں. کوئی 9 تو اس میں صفریں ہیں. اب آپ گن لیجئے سر، مہینے کے 120 ارب اور سال کے 1450 ارب. کیونکہ جب ہم نے یہ فیکٹ سنا تو ہم بھی حیران تھے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا لیٹرز میں آپ جو ہے کنورٹ کریں کہ کتنے لیٹر تیل. سر وہ وہاں 40 روپے لیٹر تیل ان کو ملتا ہے اور یہاں مہنگا بکتا ہے. تو 40 روپے میں جی ذرا 40 روپے سے ہمارے دیکھنے والے کیلکولیٹر اٹھا کے 4 ارب میں 40 روپے لیٹر کا حساب لگائیں تو یہ کتنا تیل بنتا ہوگا. یہ کتنے لوگ ہیں جو جیب میں ڈال کر لے آتے ہیں؟ کیا یہ سونا ہے جو 2 ٹرکوں میں آ جاتا ہے؟ اتنے ہزار لیٹر تیل اگر ہر روز موو کرتا ہے تو پھر حکومت پاکستان کدھر ہے؟ حکومت پاکستان میں حکومت بلوچستان بھی شامل ہے نا، تو وہ کدھر ہے؟ اور اگر گورننس کی یہ حالت ہے پاکستان میں کہ ہزار لیٹر سمگلڈ تیل بارڈر کراس کرتا ہے، پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، اور وزیر دفاع پاکستان ایک صرف بیان ٹھوکتے ہیں کہ 4 ارب کا تیل ڈیلی آ رہا ہے اور اس سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کے بعد بات کرنے کی کیا رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد تو نوحہ خوانی رہ جاتی ہے. اگر اتنے لیٹر تیل آ سکتا ہے سمگلنگ سے اور آ کے پورا سیل ہو سکتا ہے تو 300 دہشت گردوں کے لیے کون سی مشکل ہے؟ پھر تو ہزاروں دہشت گرد بھی گھس سکتے ہیں، پورے پاکستان میں جا سکتے ہیں. یہ اگر گورننس کی حالت ہے اور یہ گورننس پر ریئیکشن ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، ایک بیان ہے، دہائی ہے ہائیسٹ لیول سے، تو اس پر آدمی آگے کیا بات کرے؟ اب آپ دیکھیے جو حملہ ہوا ہے اس میں ان کی تعداد دیکھیے، ان کی کوارڈینیشن دیکھیے، ان کا اسلحہ دیکھیے، ان کا لاجسٹکس دیکھیے، کس طریقے سے وہ اس قابل ہوئے کہ یہ سارا کچھ کریں. ظاہر ہے اس میں اسٹیٹ اسپانسرشپ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 40 لاکھ روپے کا اسلحہ ایک دہشت گرد نے اٹھایا ہوا تھا. تو وزیر دفاع پاکستان نے تو بتا دیا 40 لاکھ کدھر سے آتا ہے. آپ بھارتی کو کہیں گے تو وہ کہے گا مجھے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے، تم تو خود سمگلنگ کرا کے ان کو تمام وسائل دے رہے ہو. اس گورننس کو دیکھنا ہوگا. یہ گورننس بہت بڑی بات ہے، اور یہ مسئلہ عسکری طور پر تو کرنا ہے، لیکن عسکری طور پر تو ہم لڑتے لڑکے تھک جائیں گے اگر گورننس کے یہ حالات رہے تو، اور وہ بھی ایسے طور میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گٹھ جوڑ پیدا ہو رہا ہے. زیغم صاحب، کیا جامع سیاسی سفارتی حکمت عملی ہونی چاہیے اس صورتحال میں اگر ایسے فیکٹس موجود ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، گھر کو ٹھیک کرنا ہے. عسکری طور پر تو ہم نے اب لڑنا ہی لڑنا ہے، کیونکہ وہاں پہ بی ایل اے بھی اکٹھی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ٹی ٹی پی بھی اکٹھی ہو گئی ہے. افغانستان تو ایکٹیولی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ایران کی زمین بھی ان کو دستیاب ہے، وہ بھی ہم نے لڑنا ہے. لیکن اس وقت بہت اہم بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ یہ لمبی جنگ ہے، یہ ہفتوں مہینوں کی نہیں ہے، یہ سال ہر سال چلے گی. جب سال ہر سال چلے گی تو ہم نے دہشت گردوں اور عوام کو الگ کرنا ہے. جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے عوام کو ہم نے اپنے طرف لانا ہے، بالکل دہشت گردوں کی طرف نہیں جانے دینا. درست. اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ پولیٹیکل مسائل حل کریں، اور پولیٹیکل مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گورننس ہو جو انکلوسیو بھی ہو اور جو افیکٹو بھی ہو، جو پیسے جا رہے ہوں وہ لوگوں کو بھی نظر آئے کہ خرچ ہو. دیکھیے اس نیا جو پاکستان کی 18ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد فیکس پیسے سب سے زیادہ بلوچستان میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں زمین کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، پیسے کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، لیکن کیا جو پیسہ جاتا ہے وہ پیسہ عوام کو نظر آتا ہے کہ ان کے پاس آ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. وہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پیسہ نہیں مل رہا. بھئی آپ کو مل رہا ہے تو ان تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. درست ہو گیا.
درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, کس طریقے سے ان حملوں کو, حالیہ حملوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اوپر بات ہوئی کہ گورننس, سیاسی معاشی حالات لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے, اس طرف کا سفر جاری ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کے ویسے تناظر کا تو جواب ہی نہیں ہے. شہزاد صاحب نے اور اپنے الفاظ میں انہوں نے, زیغم صاحب نے پہلے ایک بات کی, حکومتی رشتے. زیغم صاحب نے, ٹھیک, حکومتی رشتے, عوام اور حکومتی رشتے. اس کو پلیز ذرا اگر آپ کے پاس مہلت ہو تو اس کو بلوچستان سے ذرا باہر نکالیں. صحیح. عوام, صرف بلوچستان نہیں, ایک بات, تاکہ کوئی سینس آف بلانگنگ, یہاں کسی کو کسی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا, زیغم صاحب کا ایک جملہ ایک پورے تھیسس پہ بھاری ہے. انہوں نے چند چیزیں گنانے کے بعد کہا, جو ریٹن آن دا وال ہے, اس میں کوئی مطلب کچھ نو بڈی کین چیلنج, کہ اس کے بعد کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی. یہ لفظ میرے ہیں, مفہوم ان کا میں ظاہر رٹا تو نہیں لگاتا میں. ان دو کے بعد, اچھا, پھر شرارت آپ کی پورا تناظر بیان کرنے کے بعد آپ کیوں ہمیں اتنے لوگوں کو امتحان میں ڈال رہی ہیں؟ میں تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ بات کروں گا. یہ پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا ہے, ورنہ میں ایک عجیب سی بات کرنے لگا ہوں. تصور کریں, اگر 3 ایٹمی طاقتیں, آبادی, پڑوسی طاقتیں, چین, ہندوستان اور پاکستان, جو بھی تنازعات ہیں, انہیں حکمت, بصیرت, ہمدردی, کروڑوں انسانوں کی جینوئن خدمت کے پیش نظر نام نہاد, یہ سارے ایک پیج جو ہے نا, نام نہاد بڑا ہمارے ایک آ جاتا ہے کبھی راکٹ سائنس فلانا, ان پڑھ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو ایک پیج پہ آ جائیں تو کون سی سپر پاور ہے؟ یہ ساری خباستیں, ضلالتیں ہو کیوں رہی ہیں؟ وجہ, if these 3 countries, امریکہ ملک ہی نہیں ہے, وہ تو بھانت بھانت کے جانور اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک قوم بن گئے ہیں. ہم صدیوں سے اتنی قربت کے ساتھ اکٹھے رہنے کے بعد, میں چائنا کی بات نہیں کر رہا, ہمارا تو ابھی 78 سال کچھ بھی نہیں, وہاں بھی کروڑوں مسلمان بستے ہیں. جاہل لیڈرشپ ہے, ویژن سے آ رہی ہے. تصور کریں ایک لمحے کے لیے, میں خواب کی بات کر رہا ہوں, ارے خاص طرح کے لوگ خواب دیکھتے ہیں. اقبال کے خواب کا کیا بنا ہے, جناح کے خواب کا کیا بنا, بس خواب خواب ہوتے ہیں. اگر یہ 3 ذرا تصور کریں, چین, بھارت, پاکستان, یہ اپنے تنازعات بنیادی اتنے کے رہ جائیں جتنے ایک ہیلدی, خوبصورت, ہنستے کھیلتے خاندان میں ہوتے ہیں, وہ نارمل ہیں. صحیح. تو کیا بنے گا؟ لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ یہ بددعایا ہوا خطہ ہے. یہ ان کے طلبے چاٹ لیں گے, ایک دوسرے کو کمزور کریں گے, اور بارہ چلیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. رضا رومی صاحب, حالیہ بلوچستان حملے, بین الاقوامی طاقتیں, بھارت, افغانستان, اسرائیل, امریکہ, یہ بلوچستان کا کرائسس, کون کون کس کس طرح اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے؟ کس کس کے اعتماد کو نقصان ہو رہا ہے یہاں پر؟ بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے عائشہ. میرے خیال سے جو کچھ پہلے شہزاد صاحب نے اور زیغم صاحب نے کہا, میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. اور جو اس مسئلے کی پیچیدگی جو ہے وہ اس میں ہر سال اضافہ ہوا ہے, اور اکا دکا بیچ میں اس طرح کے انیشیٹیوز لیے گئے کہ وہاں پر بلوچستان کے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ایک مستقبل کا لائحہ عمل بنایا جائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اگرچہ کہ کسی شارٹ ٹرم میں آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن دیر پا بنیادوں پر امن اور استحکام لانا, اس کے لیے آپ کو ایک سیاسی اپروچ لینی پڑتی ہے. اور وہ سیاسی اپروچ جو ہے وہ انقا ہے اس وقت بلوچستان میں. کیا وہاں پر پروپیگنڈا کا زور ہے؟ کیا وہاں پہ بیرونی طاقتیں جو ہے ان کا اثر و نفوذ زیادہ ہے پاکستان کی ایک مضبوط ریاست سے؟ کیا صوبائی حکومت اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے؟ کیا جو 2010 سے بلوچستان کو
3 یا 4 گنا زیادہ وسائل ملے ہیں؟ کیا اس کے عوام تک پہنچ رہے ہیں؟ اور یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر بہت تفصیل سے غور کرنے کی اور ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ان سوالات کا جواب معلوم ہے پاکستان کو جو چلاتے ہیں لوگ، چاہے وہ مرکز میں یا صوبے میں. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے پولیٹیکل اکانومی آف کانفلکٹ، یعنی کہ جب ایک وہاں پر ایک انسرجنسی اور بارڈرز کے اوپر جو سچویشن ہے اس کی پھر سٹیٹس کو برقرار رکھنے والے کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں طاقت چلی جاتی ہے کہ جو چاہتے ہیں بس معاملہ جو کا تو رہے، چاہے وہ سمگلر ہو جیسے بھی کہا گیا اور سمگلنگ کا پورا مافیا ہو، یا چاہے وہ حتیٰ کہ ایون یہ انسرجنٹس ہوں جو باغی اور ہتھیاروں کا پورا کاروبار کرتے ہیں. تو ان سب کو فائدہ ہوتا ہے اس صورتحال کو جو کا تو رکھنے کا. اس لیے بدلنے کے لیے ایک سیاسی ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے ماضی میں 2 جو ہمارے لیڈرز ہیں زرداری صاحب اور میاں نواز شریف، انہوں نے انیشیٹو لیے تھے. ڈاکٹر مالک کو بھی چیف منسٹر بنایا تھا بلوچستان کا، اس سے پہلے زرداری صاحب نے تو پورا پیکج دیا تھا 2008 میں اور 13 جب پی 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 کی گورنمنٹ تھی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا بدقسمتی سے. اور آج ہم وہیں پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں اور قوتیں ہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے بلوچستان کے اندر، جو نفاق یا ناراضگی یا غصہ ریئل اینڈ امیجن دونوں ہے، اور اس کا تدارک نہیں اب کر پا رہے. اس لیے سر فہرست ایک پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستانی ریاست جو اعتماد میں لے اور وہاں پر نظام کو لوکل گورنمنٹ تک لے کے جایا جائے. یہ بات یہاں پر بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ باقی صوبوں میں ہے، لیکن بلوچستان میں گورننس کا مسئلہ بہت شدید ہے اور جو بہت کم ہے. جی تو کنکلوڈ کریں گفتگو. گورننس میں کی ضرورت ہے، سیاسی و معاشی اصلاحات کے لیے عوام کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو تاکہ ایک سینس آف بلونگنگ پیدا ہو سکے.